قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بچوں، یہ انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے، شادمانی کا وقت ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ باسعادت موقع ہمیں نصیب فرمایا۔ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی اور اس کی دعائیہ مجلس منعقد ہوئی، اس کے اندر ہم جمع ہوئے۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث تلاوت کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی فضیلت اللہ تبارک تعالی نے بیان کی ہے۔ اس کتاب مجید کو آخری کتاب بنایا، اور اس کتاب کو اللہ تبارک تعالی نے صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے راہ راست اور راہ ہدایت بنا دیا۔ اب جس شخص کو راہ راست حاصل کرنا ہے، صراط مستقیم کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کے اوپر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کتاب قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی راہ راست پر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے اسوہ اخلاق حسنہ کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کی رسی کو تھامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تھامنے پہ جو ہے وہ بلندی اور کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ تو انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ایک بچے نے جو ہے اس کتاب کو، کہ جس کتاب کو اللہ نے راہ ہدایت بتلایا ہے، اس کتاب کو کہ جس کے مطابق زندگی کے گزارنے پہ کامیابی کا وعدہ ہے، اس کتاب کو کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اس عالم کے اندر پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی مشقتیں جھیلی، کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اس کتاب کو ایک بچے نے اپنے سینے کے اندر آج محفوظ کر لیا، اس کے حفظ کو مکمل کر لیا۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ جس کتاب کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو آؤ میرے لائے ہوئے اس کتاب پہ ایمان لے آؤ، میری رسالت پہ اور اللہ کی اس کتاب کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ملتا تھا کہ یہ شخص مجنون، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ شخص دیوانہ ہے۔ اس شخص کے
اس شخص کے اوپر جو ہے کسی آسیب کا اثر ہے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ شخص اپنی نفسانی خواہشات سے بولتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالی کو اس دین کو مکمل کرنا تھا، اس دین کو سارے جہان میں پھیلانا تھا۔ اللہ تبارک تعالی نے اس دین کی تکمیل کی، قرآن کو مکمل کیا اور پورے عالم کے کونے کونے میں، خطے خطے میں، گوشے گوشے میں اسلام کو پہنچایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، ان کی جو ہے لگن اور صحابہ کرام کی جانفشانی، جہد مسلسل اور پہم کوششوں نے آج پورے عالم کے اندر اسلام کو جو ہے وہ روشناس کرایا اور ایک پہچان دی۔ تو اللہ تبارک تعالی نے اس دین کو سارے جہان میں پھیلایا اور صحابہ کرام کی محنت رنگ لائی۔ ورنہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ تو اپنی نفسانی خواہشات سے بولتا ہے، اس کا خود کا کلام ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالی نے قرآن کی آیت نازل کی اور اس کو نکارا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کہتے ہیں، یہ تو خود ان کا کلام ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، کہ تمہارا ساتھی جو ہے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے، کوئی شیطانی حرکت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ سن لو یہ بے راہ نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عن الہوا، اور یہ اپنے نفسانی خواہشات سے بھی نہیں بولتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی بولا کرتے ہیں جو ان کے جانب وحی کی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالی یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں، جو آیتیں، قرآن کے ٹکڑے تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں، وہ ٹکڑا، وہ آیت، وہ بولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی نہیں ہے، بلکہ وہ بولی، وہ آواز، وہ کلام تو اللہ تبارک تعالی کا کلام ہے، وہ بولی اللہ کی بولی ہے۔ وہ الفاظ جو قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جا رہی ہے، وہ الفاظ تو اللہ تبارک تعالی کی جانب سے عطا کردہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جو ہے وہ نازل کی جا رہی ہے، وحی کے ذریعے سے ان کے سینے اطہر پہ جو ہے، ان کے قلب اطہر پہ جو ہے اتارا جا رہا ہے۔ تو اس کلام کو، کہ جس کلام کے اتارنے کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چنا، کہ کل کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں اگر کسی کا قلب، کسی کا سینہ وہ قرآن کے حفاظت کے لیے سب سے مقدس، سب سے محفوظ، سب سے بابرکت ہے، تو وہ سینہ، وہ قلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور ان کا قلب اطہر ہے، کہ جس قلب کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن کے نزول کے لیے، اور جس سینے کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن کی حفاظت کے لیے چنا، اس کتاب کو ہمارے اس بچے نے اپنے قلب کے اندر، اپنے سینے کے اندر رچایا اور بسایا ہے۔ یہ انتہائی پرمسرت موقع ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالی اس بچے کو تا عمر اس قرآن کی حفاظت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔